کام باقی رہ سکتا ہے. چلو آپ ہم اگر میں نے بات یہاں تک ذہنوں تک پہنچا دی تو آگے بڑھ کر میں بات کروں گا. رحم مذہب دھرم مذاہب کیا کرتے ہیں؟ اچھا بنانے کی کوشش اور اچھا بنانے میں سب سے بنیادی قوت جو داخل کرتے ہیں وہ رحم. کوئی مذہب رحم سے الگ ظلم کی بات نہیں کرے گا. اب یہ الگ بات ہے کہ ہر مذہب میں جب آپ جائیں گے تو رحم تک لے جانے کے لیے انسان کو رحم پر برقرار رکھنے کے لیے کیا کیا سمجھائیں گے, کیا کیا قانون دیں گے, کیا کیا مشورہ ہے. مجھے ایک مثال یاد آئی. بہت پہلے میں نے اس کو نیٹ پر دیکھا, اچھی ہے, آپ کے سامنے دوہراتا ہوں. میں نے مثال یہ دیکھی کہ ایک علمی زندگی کے لیے, تعلیم کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. ایک استاد اپنے شاگرد کے ساتھ, ایک ٹیچر اپنے ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ ٹہلنے کے لیے, گھومنے کے لیے, سیر کرنے کے لیے کھیتوں سے باغات سے گزر رہے تھے تو کچھ ہٹ کر شاگرد کے سامنے جھوپڑا ہے اس میں آرام کر لے. پھوس کا بھرا ہوا ایک جھوپڑا تھا, اس کو بہت لے گئے, پھر تھوڑی دیر آرام کریں, پھر ٹہلنے کے نکلیں گے. وہاں انہوں نے 2 جوتے رکھے ہوئے دیکھے. شاگرد نے کہا لگتا ہے اس کی یہ کھیتی ہے, کھیت پر کسان گیا ہے, اپنے جوتے یہاں اتار کے گئے. استاد نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو, ایسے ہی ہوگا. شاگرد نے استاد سے کہا اب ہم تو یہاں کافی دیر تک ٹھہریں گے, کیوں نہ مذاق کیا ہے. یہ جوتے ہم چھپا دیں, یہ جوتے چھپا دیں گے اور خود چھپ جائیں گے. جب کسان آئے گا کھیتی سے اپنی واپس کوئی جوتے نہیں دیکھے گا, وہ پریشان. اچھا لگے, تھوڑی سی مثال ہے اور بات سبب دیتی ہے. اچھا لگے گا, ہم جوتے چھپا دیں گے, کسان پریشان ہوگا, ہم چھپ کر دیکھ رہے ہوں گے, مزہ آئے گا. استاد اس نے کیا کہا, کیا یہ بہتر نہیں ہوگا, تمہاری جیب میں کچھ پیسے ہیں, تو کیا یہ نہیں اچھا لگے گا, وہ کچھ پیسے تو اس کے جوتوں میں ڈالو. جب وہ آئے گا تو پیر جوتوں میں ڈالے گا تو وہ حیران ہوگا کہ یہ کہاں سے پیسے آ گئے, اس میں بڑا مزہ آئے گا. شاگرد نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں, یہ سے کچھ پیسے نکال کے یہ جوتے میں جوتے رکھ کے دونوں چھپ گئے, ایک گوشے میں چلے گئے. واقعی مجھے تو کسان آیا, آنے کے بعد اس نے دونوں جوتوں میں جب پیر ڈالے تو گھبرا کے پیر نکال دیے. وہ روپے اس نے دیکھے تو نکال کر روپے کو نے دیکھا, گنا اور سجدے میں گر پڑا اور چیخ کر رو کر اس نے کہنا شروع کیا, اے میرے مالک, اے میرے پالنے والے, اے میرے رب, اے میرے اللہ, اے میرے خدا, اے میرے بھگوان, تو نے کتنا بڑا کام کر دیا. میری بیوی بخار کر کر رہی, دوا کے پیسے نہیں دیا, شام سے کتنے کرانے نہیں دیا, تو نے مجھے اتنا پیسہ دے دیا, تو کتنا رحم کرنے والا. وہ لوگوں کے فریاد کرنا تھا. ادھر استاد نے کر کے شادی کو دیکھا تو شادی کی آنکھوں سے آنسو بہے. استاد نے کہا تم بتاؤ وہ مذاق سے زیادہ اچھا رہتا یا یہ مذاق سے زیادہ اچھا. یاد رکھو کسی سے لے لینے میں ان کی راحت نہیں ہے, جو دے دینے یہ ہے رحم. یہ رحم کا جذبہ زندگی چلتی پھرتی سارے میری یاد آ گئی. اس وجہ سے میں سوال کسی میں ٹرین میں آ رہا ہوں, بہت طرح کی بات ہے, اور جو جس کو تھرڈ کلاس کہتے ہیں اس میں بیٹھا ہوا تھا, تو میری سیٹ تو میں دیکھ رہا تھا کہ جھاڑو دینے والا بچہ ہے, تو وہ جھاڑو دیتا چلے. لوگ عام طور سے ٹرین میں جھنڈا گیا ہے تو گڑے میں وہیں چھینکے پھینک دیے, وہ گلی گئے تو چھینکے پھینک دیے, بڑا پورا ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر میں بڑا پورا ہوگا. یہ اس وقت کی بات ہے, تو شاید ایسا نہیں ہوگا. بہت عرصے میں ٹرین میں نہیں سفر کر سکتا ہوں, تو یہ ہوگا.
بندے کا وہ چھوٹا سا بچہ ایک چھوٹی گھر لیے دیتا تھا کہ پھر وہ واپس آیا تو نے لوگوں نے پیسے مانگنا شروع کیا. ضد نہیں کر رہا تھا، بس تو وہاں میں آیا کہ بالکل کر دیا بالکل کر دیا. تو میرے قریب آیا میں نے بھی کر دیا. وہ جا کے ٹرین یہاں ختم ہو گئی ہے، بوگی یہاں ختم ہو گئی. پھر بوگی کے بعد جو راستہ دوسری بوگی میں جائے گا وہ یہاں آیا ادھر دروازہ ہے ادھر دروازہ وہ رہے. بندے کے اندھا فقیر کو سور داس کہتے ہیں وہ آ رہا، وہ بھی ہاتھ میں ڈنڈا لیے ایسا لیے کچھ آوازیں دیتا ہوا کچھ پڑھتا ہوا آ رہا ہے. آتے آتے وہ یہاں پہ چلا گیا اور دیکھتا رہا اس کو بھی ہے شاید ایک آدمی کو دیا تو دیا بتا وہ بچہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے ان کی جگہ کو جتنی روزگاری ملی ہے وہ کو گر رہا ہے. وہ اندھا فقیر سردار بھی وہاں آ کے اپنے ڈنڈے پر کی ٹھنڈی رکھ کے کھڑا ہو گیا. ادھر وہ کھڑا ہے ادھر وہ پیسے گر رہا ہے. آپ سوچیے وہ بچہ جو بڑا کرتا تھا میرا تھا وہ پیسے گر رہا ہے اس نے محنت سے جمع کیے. یہ بھی فقیری تھی جو اس نے جھاڑو دی جو اس کا مانگے پیسے اس نے کچھ نہیں کیا ہے اللہ ہے. تو دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. وہ ویسے ہی کھڑا ہوا ہے تو کیا بات یہاں کیا ہو رہا ہے. جس بچے نے گنتے گنتے میں سب سے آگے بیٹھا تھا تو سیٹ تھی تو میں نے اس کو دیکھا حیرت سے کہ اس بچے نے اپنی گنتی پیسوں کی تھی روکی پیسے اتنا رکھے انہوں نے کچھ پیسے اٹھا کے اس کو فقیر کو دیے. خیال کیجیے کہ فقیر نے فقیر کی مدد کی. تو جملہ یہی کہہ رہا ہے مجھے ایک بھکاری ٹائپ انسان نے دوسرے بھکاری کی مدد کی. مجھے بڑی حیرت میں نے بچے کو بلا لیا بلا کے میں نے پوچھا کہ یہ تم پیسے کس لیے جمع کر رہے ہو. تو نے کہا صاحب ایسا ہے. میں نے اس کو اور پوچھا اس نے کہا صاحب ایسا ہے کہ میں یہاں سے جاتا ہوں کہ میری ماں جو ہے وہ گھر میں اکیلی رہتی ہے کمپنی میں کرتا ہوں اس کا کی مدد. وہ اپنی ماں کی مدد کرتا تھا تو اس کی ماں نے وہ بچے کو ایسا بنا دیا کہ فقیر ہو مگر فقیر کی مدد سے غافل نہ ہوگا. ہم میں سے ہر شخص فقیر ہے. میں اس لباس کا فقیر ہوں. کہاں سے لاؤں کیسے لاؤں کیسے بناؤں. کسی کو غرور نہیں کرنا ہے کہ میں یہ ہر شخص اس دنیا میں کہیں نہ کہیں فقیر ہے. کسی کا محتاج ہے کسی کے آگے ہاتھ پیر سب پیر ہے. مذہب دھرم یہی چاہتا ہے کہ انسان کے اندر جو یہ جذبہ ہے رحم کا محبت کا دوسروں تک اپنی بات پہنچانے کا دوسروں کی مدد کرنے کا اس کو کمی کیا ہے. اور یہ خوب دینا تفکر سے ممکن ہے ٹال دینے سے نہیں. کئی اتفاق سے ہم بیٹھے ہوئے تھے ٹی وی کے اوپر ہمارے ملک کے پرائم منسٹر اپنی بھی باتیں کر رہے تھے. میں نے شوق سے سنا کہ کیا بات اس میں بہت سی باتوں کو چھوڑ کے میری بات کروں گا. مجھے کہہ رہے تھے جب کسی نے پوچھا کہ آج آپ تو اپنے دیش کی فکر کیوں رہتی تو انہوں نے اس سے ایک بات کہی کہ میں جس جگہ بیٹھا ہوں وہاں سے میں صرف یہ نہیں کہ میں اپنے قریب کے معاملات کو دیکھوں بلکہ میں اپنے دیش کی آخری سرحد کے آخری کونے میں جو آخری انسان کھڑا ہے اس کو بھی میں چاہتا ہوں کہ اس کی مدد ہو سکے. یہ میں ایک بات آپ سے کرتا ہوں. اچھا لگا مجھے لیکن ہم مذہبی لوگوں کا کام یہی ہوتا ہے نا کہ ایک بات سامنے آتی ہے اور مذہب کی باتیں آتا ہے. میں آپ کو ایک بات کر سکتا ہوں. مولا علی کے اصحاب میں صحابیوں میں سے ایک صحابی کی ضرورت ہے. ہمارے مولا اس کو دیکھ لیں گے. اب معاملہ مدینے کا نہیں ہے ہمارے آپ کے مولا کوفے میں. اب اسلامک ایمپائر کا پرچم کوفے میں بدل ہے. کہاں کہاں اس پرچم کی آپ کا اثر ہے. میں آپ جگہوں کے آگے آپ جانتے ہیں. اتنے بڑے محاذ پر میرا آپ کا فرق آئے صحابی کو دیکھتے پھر خراب میں اس کا نام صاحب ابن معاذ ہے. دیکھنے آئے وہ بیمار ہے. بڑا خوش ہوا ہمارے مولا ہمارے آقا ہم کو دیکھتے ہیں. مولا دعا کیجیے اور یہ ہمیں کتنی ضرورت ہے کتنی خوشیاں. تو ہمارے مولا نے فرمایا دیکھو صاحب تمہارا مکان بہت بڑا ہے
مکان خراب ہے، وہ بڑا ہے، یہ مکان بہت اچھا ہے، غور کی جہاں ہوگا بیٹھے. میں آیا ہوں، تفسیری میں آیا ہوں، بہت آیا ہوں. مجھے جناب بجا حسین دہلی صاحب، وہ تو میں بڑا بزرگ آتا تھا، ہمارے صاحب کے ساتھ بھی آتا تھا. میرا آنے لگا تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا جب وہ ان کی پرانے زمانے کی تحریر، تبعید، محبت، ہاں جتنی بڑی شخصیت تھی یہاں کی ہوئی، اس کی بہت سادگی تھی. تو مجھے ان تک بیٹھنا بڑا اچھا لگا. یہ میں آج بتا رہا ہوں، بہت زبان میں بات ہے. اور سلطانپور آیا، 2 سال پہلے گیا میں، دوست تشریف روایت سے بیٹھے، ان کے آواز بھی پڑے گیا، وکیل صاحب ہے، ڈاکٹر صاحب، ان کی آگے اسی طریقے سے آتا رہتا ہوں. بڑا ہمارے بہترین دوست ہے ایت اللہ کرو، ان کی غلطی پڑھنے آتی بات ہے کہ غلطی پڑھنے ہمارے یہاں علی گڑھ سے جہاں میں دیکھ خوش ہوں. یہ ماپاڑا کی جگہ سے میں اس کے کہہ رہا ہوں، مولا نے فرمایا کہ اگر تمہارا یہ مکان تو اتنا بڑا ہے، اگر یہ دوسرے ضرورت مندوں کے بھی کام آئے تو تمہیں اس مکان کے بدلے میں وہاں مکان ملے گا. ایسا کرو کہ یہ مکان اتنا بڑا ہے، اس کو ایسا نہیں رکھو کہ یہاں لوگوں کا ضرورت مندوں کا آنا جانا ہو. روحانی مندر کی سمیٹے میں تو وہاں یہ مولا نے فرمایا. وہ بڑا خوش ہوا، اس نے مولا میں اس کا خیال رکھوں گا، انشاءاللہ اور بہتر کروں گا. ہاں ایک گزارش ہے، کہا وہ کیا؟ میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ میرا ساتھ نہیں دیتا. اللہ نے اتنا کچھ مجھے دے رکھا ہے، لیکن وہ آپ سے بہت متاثر ہے، اور جس طرح آپ رہتے ہیں اسی کو اس نے اپنا لیا ہے. وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں یہاں وہاں گھومتا رہتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا ہے، صرف وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا ہے. جب اس سے کوئی پوچھتا ہے تو کہتا ہے میرے مولا اس طرح رہتے تو میں کہتے اچھا ہو. تو اسے آپ کچھ نصیحت کرنی تو میں بلا بلایا گیا، کہاں کے کہنا بلایا. مولا نے فرمایا کہ تم یہ اللہ نے تمہیں گھر میں سب کیا ہے، ہاتھ بٹھاؤ سکو، تو اس لباس میں بڑے پرانا جب بار بڑے یہ کیا ہے؟ اندر سے والی بات کوئی بڑا نہیں، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. منظر مقصد یہ کہ وہ بہت خراب ہے. تو اس نے کہا مولا آپ ہمارے امیر ہیں، آپ امیر المومنین، آپ کو لباس کے اندر بہت کھردر کا چھوٹا دار، آپ اس لباس میں، اور اشارہ کیا ہوا کہ آپ جو کی روٹی کھاتے ہیں، کھانا یہ ہے، پہننا یہ ہے، ایسا ایسا ہے. جب بولا آپ تو میں تو آپ کا سنانے والا ہوں، میں کیسے اچھا لباس، میں کیسے اچھا. میرا سنو، مجھ میں اور تم میں فرق ہے. میں مومنین کا امیر ہوں، میں مومنین کا امیر ہوں، اور تم میرے سامنے پورے ملک کے لوگوں میں سے ہو. میں اس طرح اس لیے رہتا ہوں کہ میرے ملک کے آخری سرحد کے آخری کونے پر رہنے والا ایک انسان ہے. اگر اس کے پاس پہننے کو اچھا لباس نہیں ہے، کھانے کو اچھی لباس نہیں ہے، تو یہ سوچ کر نہ شرمندہ ہو، خجل نہ ہو، پشیمان نہ ہو کہ اور لوگوں کی بڑی اس کی حالت ایسی ہے. لیکن جب اس کونے پر رہ کے یہ سنے گا کہ اس کا امیر بھی وہاں ایسے لباس میں رہتا ہے، ایسا کھانا کھاتا ہے، تو اس کو پھر کوئی شرم نہیں آئے گی، اور اچھی زندگی ہوگا. مجھے خیال آیا کہ 1500 سال پہلے، 1500 سال میں اگر کوئی دوبارہ اپنے کسی عمل میں اس فکروں کو نہ جانتے وہ ہٹا لے تو سمجھ لیے گا مذہب کامیاب ہے. اور اسی طرح تو مولا جی کرتے ہیں تو یہ میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، مذاہب کا فرق نہیں ہے. بڑی دقت یہ ہے ہمارے ملک کے اندر کہ کم علم کے جاننے والے مذہب کو کم جاننے والے، مذہب کے کم جاننے والے
میرا مذہب ہے سب تمہارا مذہب ہے سب. اے بھائی آپ اپنے پورے مذہب سے واقف نہیں ہو دوسرے مذہب پر کیا بات کرو گے؟ میں ان پیسوں میں نہیں جاؤں گا، کہ میں تو بڑے جوابات دیے ہیں تحریر میں، تقریر میں، مجلسوں میں 2004 سال سے پڑھ رہا ہوں. جو اختلافات اور نفرت کی باتیں ہیں ایک فرقہ یا یہاں والوں کے اس کے بہت جوابات، اور الحمدللہ کہ بہت لوگوں نے اس کو پسند بھی کیا، وہ بھی اسی راستے پر جوابات دے رہے ہیں. یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے، یہ کافر، یہ کیا ہے، قتل کرو، یہ کیا ہے، یہ تمام باتیں، یہ حجاب کیا ہے، پردہ کیا ہے وغیرہ باتوں بڑی بہتر چل رہی ہے. تو صرف اور صرف نفرت کی بلا بنائے رکھنا ہے یا اپنی جیب کو ٹھیک رکھنا ہے. اور دو ہی کاموں کے لیے مذہب کی آڑ لے کر نفرت کی بات ہوتی ہے. یاد رکھنا جہاں جس مذہب میں بھی مذہب کا نام لے کر نفرت کی بات ہو، سمجھ لو نفرت کا پیش کرنے والا اپنی شخصیت کو ٹھیک رکھتا ہے. اپنی ذات، اپنی صلاحیت، اپنی شخصیت کو ٹھیک رکھنا چاہتا ہے. اس کے بعد کچھ نہیں، کوئی بھی نہیں. وہ ورنہ ابھی آپ کے سامنے مولا علی کے ماننے والے وہی کوفہ ہے، اسی کوفے میں میرے رات کو مولا علی تمام مال حکومت کے ساتھ جا رہے ہیں. بہترین لباس مال حکومت کا اس نے نکالا گیا. آپ نے بتاؤ کتنی بار آپ نے کمبر سے کہا یہ تو پہلو یہ میں وہاں ہمارے حکومت کے ساتھ اس میں کون کون ہوگا؟ گورنر ہوں گے، وزیر وزراء ہوں گے، ججز ہوں گے، ان سب کے ساتھ کون بھائی شاہ ہمارا مشرقی حکومت کا سب سے بڑا دنیاوی اعتبار سے دیا، مادی اعتبار سے، سامنے کے اعتبار سے بنا. اور آپ کو جانتے ہیں مولا علی کی شخصیت اس اعتبار سے جا رہے ہیں دارالخلافہ میں، کیپٹل میں، اسلامک کیپٹل میں. راستے میں ایک شخص کو پڑے ہوئے دیکھا، ایک ہی لفظ ہے آپ نے، جب آپ نے اس کو راستے میں پڑے ہوئے دیکھا، ایک انسان سڑک کے کنارے پڑا ہے. تاریخ میں مجھے مولا علی کے یہاں ایک فرقہ نظر آیا، ایک جب جملہ ایک لفظ کے لیے اور کچھ نہیں ہے. کیا آپ کے بڑے سب لوگوں کے ساتھ چلتے رکے اور میں یہ کیا ہے؟ ترجمہ کرو یہ کیا ہے؟ مولا نے اپنے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ یہ ایک دس بہت کچھ بتا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ عزیز دوستو آپ سمجھیں یہ سب بتا رہا ہے، کوئی تصویر کی ضرورت ہی نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ حکومت کے ساتھی ساتھ چل رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ جس کا یہ اعلان رہا کہ میرے دائرۂ حکومت میں کوئی ایسا نہیں ملے گا جس کے جسم پر لباس نہ ہو، جس کے سر پر چھت نہ ہو، جس کے کھانے کو غذا نہ ہو. جس کا یہ اعلان ہو وہ سڑک پہ گزارے ایک سو کو پڑے دیکھے گا تو حکومت والوں سے مجھے کہا جائے گا یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ ان سے سوال ہو گیا، اسی کو حکومتی سوال کہا جائے گا کہ ہم نے تو یہ کہا تھا ایسا کیوں ہے. اپنی بات کرنے کے لیے جلدی جلدی لوگوں نے کہا مولا یہ اصل میں کرسچن ہے، عیسائی، اور یہ پہلے مزدوری کرتا تھا، کماتا تھا، اب فقیر ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، بیمار ہو گیا ہے، تو یہ بھیک مانگ کے اپنی زندگی گزارتا ہے. کل کا مزدور آج کا فقیر ہے. یہ مولا کو جواب ملا اور میں اس کو ہمارے ساتھ لے چلو. اٹھایا گیا، لایا گیا بیت المال تک، حکم دیا اس کو لباس نیا پہناؤ، سب ٹھیک کر کے لاؤ. نہلایا گیا، دھلایا گیا، اچھا لباس پہنایا گیا. مولا کا حکم سب شروع ہو گیا تھا، اچھی غذا کی گئی، سب کر کے لایا گیا. بیت المال سے اس کے لیے ماہانہ جب یہ کمانے کی طاقت نہیں رہتی اس کی، اور جب یہ کماتا تھا تو لوگ اس سے کھا لیتے. اب یہ
میں اپنے ملبے کے سامنے ایک جملہ کہوں گا، وہ لوگ جو مذہب کی بنیاد پر انسانوں میں تفریق پیدا کرتے ہیں ان سے کہوں گا 1400 سال 1500 سال پہلے رہو اور دیکھو کہ مولا علی نے اتنی بڑی حکومت کے سربراہ ہوتے ہوئے بھی راستہ چلتے ایک عیسائی فقیر کو اٹھوایا، لا کر اسے سارے امور کو انجام دلوایا گیا، کپڑا لباس نظام، جہاں تک کہ اس کی اس کا ایک وظیفہ منظم کیا گیا۔ میں پوچھتا ہوں کیا اتنا کام کرنے سے پہلے کہیں تاریخ میں ملا ہے کہ اس سے کہو پہلے کلمہ پڑھ لے؟ اسلام کلمے کی بنیاد پر کسی کی مدد نہیں کرتا ہے، ضرورت پر کی ضرورت سمجھ کر رہے کی بنیاد پر بار بار موقع نہیں ملتا آپ کی بات حاضر میں اور ایک اور سلوات اب وہ تو ہے کہ رسول ہے حضور کے سامنے کے اقتدار و بس میرے رات میں حضور ان کی بیٹی ضرورت اس کی محسوس ہوئی کہ یہ ایک کنیز لائی، اس کنیز کو جو رسول تک بھیجیے گفٹ تحفہ، لوگ کہتے ہیں اسلام میں کنیزی کو قانون بنایا، یہ آپ دیکھیے کہ کنیزی کے قانون کنیزی فروغ دینے والے کنیزی کو ضبط کرنے والے، کنیزی ختم ہو گئی، ہمارے اسلام میں شریعت کا نہیں کنیزی نہیں، بات جہاں نہیں تھا قانون وہاں ہے، وہاں بہت کچھ ہوا اس کو ہم چھوڑتے ہیں، پورے ایشیا افریقہ سے آیا کتنا غلام تھا جو آباد ہو گیا جائے تو پکڑ کے لے جائے گا۔ حضور کے بعد ایک کنیز کہاں بھیجا دنیا لوٹ کے لیے کہ حضور کے گھر تک حضور تک شہرت ہے، ساری دنیا میں رسالت کا نام ہے، حضور کا نام ہے، شہنشاہ حبش نے بھیجا، کیا ہونا چاہیے تھا؟ سلمان تو لے جاؤ، ابو ذر تو لے جاؤ، اللہ نے تم کو ہمیں دے دی، جاؤ لے جاؤ، تھوڑا سا آپ لے جائیے، نہیں آنے والی کنیز کو کسی گھر پر نہیں بھیجا گیا، ایک شخص کے حوالے کام کیا گیا، وہ لایا مکان تک لایا، چھوٹا سا مکان، کھجور کے کلبے کے درخت کی شاخوں سے پتیوں سے ڈھکی ہوئی چھتیں، ایسی اس کی بنی ہوئی دیواریں، کچی دیواریں، اس کا چھوٹا سا دروازہ، اس دروازے کے قریب اس کنیز کو لانے والے نے پہنچا کر کہا تمہارے نئے آقا کا یہ گھر ہے، اس میں جاؤ اور کچھ ہے یہ گھر تمہارے نئے آقا ہے اور جاؤ۔ وہ کنیز اپنے اس آقا کے گھر کے اندر کیسے جائے، کئی جگہوں سے کنیزی ہو کر کے اب یہاں تک جائے، جہاں رسول تک جائے گی رسول نے پہنچا دیا وہاں تو پتا نہیں یہ میرا نیا آقا کیسا ہے، اس نئے آقا کے گھر میں جس طرح کیا سلوک ہونے والا ہے، کیسے لوگ ہوں گے، کس طرح پیش آئے گی، کیا خدمت ہوگی، کیا کام ہوگی۔ تردد کے ساتھ گھر کی ڈیوڑی میں ادب رکھا، رحم، مذہب، دھرم، قدم رکھا، کہ سامنے سے آواز آئی، دل میں اتر جانے والی آواز، سلام علیکم، ادھر دیکھا ہوگا ادھر دیکھا ہوگا ادھر دیکھا کہ یہ سلام کسی نے گھر کے اندر سے کیا ہے، کس پر کیا ہے، نہیں معلوم، میں تو قریب ہوں، دور سے دیکھا تو کچھ نہیں، نور کا مرقع سامنے میں قریب آئی، کڑائی پر ہاتھ رکھا اور یہ کہا تم نے غور کیجیے گا بہن آپ تھک گئی ہوں گی، چلیے پہلے آرام کر لیجیے، میں گھر کا کام تصویر کریں۔ یہ دونوں کون ہیں؟ جو آئی ہے وہ حصہ ہے جو اس دربار کر رہی ہے،
جو استقبال کر رہی ہے وہ سجدہ ہے. رسول نے آنے والی کنیز کا مرتبہ بتا دیا کہ کنیز کا مرتبہ ایسا نہیں کہ جہاں چاہے بھیج دو, اپنی بیٹی کے بعد بھیجوں گا. ہمارے آپ کے سامنے ہمارے دوست برا گرانا پورا سنبھالا آسان کو سبتائی آسان فرمائش میں حاضر رہا اور بتائیں کہ خدا مرحوم کے درجہ کو کر کے ایک اچھے گھرانے سے اور اچھے ماحول کو دنیا میں دینے کی کوشش کریں. ہم سب کا زندگی کی اس دور میں ایک ہی مشن ہے کہ یہاں سے باقی زندگی کامیاب کی. اور اسلام مذہب تمام مذہب یہی تعلیم دیتے ہیں, فرق سے اتنا ہے کہ ہر مذہب کو ہم یوں پڑھیں کہ زیادہ اچھے ہونا سے کسی باتوں کو بس اتنا فرق ہے. باقی یہ نہیں کہ میں اچھا ہوں آپ برے, یہ اچھائی برائی کی کوئی بات نہیں. تو ورنہ جو آج کی دنیا میں باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جناب اسلام قرآن, یہ قرآن میں کافر, ہمارے ملک کے اندر لفظ اللہ, یہ سب باتیں بہت چھوٹی باتیں ہیں. لیکن آپ دیکھیے اور لیجیے کہ 1400 برس گزرتے جو قرآن آیا ہے کتاب 1444 ہجری ہے. اس 1444 ہجری کے 13 سال وقت 1453 اور 356 1370 تقریباً 1460 سال, بہت کم تقریباً. تو 1460 سال پہلے قرآن آیا سامنے سینے پہلا تو کر کہتا ہے اس کی کوئی بحث نہیں ہے. سامنے یہ قرآن اس طرح آیا. غور تو کریں ہم لوگ, قرآن نے حضرت نوح کی بات کہی. بھائی ایک بولو سے بات سب کرو. قرآن نے اپنے نازل ہونے سے 6000 سال پہلے, تقریباً 6000 سال پہلے حضرت نوح کی بات, یا 5000 سال پہلے حضرت نوح کی بات کی. لکھا ہوا کیا لکھا, ان کی نظر رکھنی جہاں وہ یہ دعا کرے رب اغفر لی ولوالدیا ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. والے میرے گھر کے اندر بخش دے اس شخص کو داخل ہو, میرے والدین کو بخش دے, ہر اس شخص کو بخش دے جو ہر ایمان میں میرے گھر کرتا. مومنین اور مومنات. قرآن جان 1460 سال پہلے مکے میں آنا, وہ اپنے سے 5000 سال پہلے لفظ مومن بتا رہا ہے کہ نہیں. لفظ مومن مکے سے نہیں شروع ہوا, مکے میں آنے والے قرآن کے 5000 سال پہلے سے لفظ مومن کی بات آئی کہ نہیں ہے. حضرت نوح کا دوسرا جملہ سنو, رب کے جب پریشان ہو گئے, عاجز ہو گئے, مظالم ظلم سے اب دعا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. آنے والے انہوں نے بہت ستایا, اس کافروں میں کسی ایک کو چھوڑ. مکے سے لفظ کافر نہیں شروع ہوا. 5000 سال پہلے حضرت نوح بھی لفظ کفر بتا رہے ہیں, کافر بتا رہے ہیں. تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ اسلام نے کیا کیا دے دیا, اسلام نے نہیں دیا ہے. یہ تو پوری ہسٹری ہماری کری پڑی. آج ہم جس کو جنت کہتے ہیں 5000-8000 سال پہلے کے بعد ہندوستان کے بھائیوں کی تاریخ اسے نرک کہتی, ہم سے جنت کہتے ہیں, اسے سور کہتے ہیں. تو یہ ہزاروں سال پہلے سے یہ ساری ساری تعلیمات چل رہی ہے, جس کے اندر کوئی نئی بات نہیں کہی گئی. ہاں جو قتل و مقابلے والی باتیں ہیں وہ نہ آنے والے مخالفین اسلام سے ہیں نہ جانے والے مخالفین اسلام سے نہیں. بات صرف ان سے ہے جو رسول کو, رسول اللہ کے ساتھ والوں کو ظلم کیے, مارا, کاٹا, گھروں سے نکالا, ان کے بارے میں آئے. آپ دیکھ لیں گے جا کے, جو میں کہہ رہا ہوں اس کے اوپر یقین کیجیے گا. اور کسی شخص سے محبت دوستی کو قرآن نے منع نہیں کیا, نہ عیسائی ہو, نہ یہودی ہو, نہ کسی اور. اسلام نے صرف یہ چاہے کہ آپ اچھے بنو اور دنیا کے تم اچھے انسانوں کے ساتھ رہو. صلوات اللہ. ایک پروپیگنڈا چلا کہ دیکھیں جو قرآن جو منع کرتا ہے کہ
تفرقہ مت کرو کس سے ہے؟ جس آیت پر آپ بات کرو آیت سے پہلے کی 3 آیتیں کو تو آپ کو کیا ملے گا؟ یا قرآن کا 60 نمبر کا سورہ ممتحنہ اس کی 8 نمبر کی اور 7 نمبر 6 نمبر کی آیتوں کو کیا ملے گا آپ کو؟ یہ کہا جا رہا ہے جو عیسائی جو یہودی اپنی کتابوں کے احکام پر عمل کرتے ہیں وہ اچھے ہیں، ان سے دوستی کرو، اور جو لوگ اپنے احکام اپنی کتابوں کے احکام پر عمل نہیں کرتے ہیں یہ بدچلن ہے۔ قرآن چاہتا ہے جس مذہب میں ہو اس کے مذہب کے احکام پر عمل کرو تو اچھے ہو، اس سے الگ جاؤ گے تو بدچلن ہو۔ کون ماں اپنے بچے سے کہے گی جاؤ ہمارا بچوں میں کھیلو؟ نہیں کہے گی۔ تو وہی قرآن بھی چاہتا ہے کہ جو اچھے ہیں ان کے ساتھ ملو، جو برے ہیں ان سے دور رہو، ضرورات کو کم کرو۔ اور اس پوری داستان کو سمیٹنا ہے تو کربلا میں رہے گی۔ کہنے پہ ہی بنا اچھے تھے تو جنگ کی ضرورت کیا تھی؟ برے تھے، سماج اور معاشرے اور سماج کو برباد کرنے والے۔ پہلے رسول کے ساتھ 21 سال لڑے، پھر انہیں کے بچے ہیں رسول کے بچوں کو۔ فرق دونوں میں کیا ہے؟ وہ حکومت کے تخت پر بیٹھ کر اپنی شان دکھانا چاہتا ہے، اس کی سب جائز ہے۔ رسول کے بچے کون ہیں؟ ان کے بیٹے کون؟ ان کا گھر کیا ہے سب کو معلوم، اور یہی وجہ ہے کہ جب میرا اور آپ کا مظلوم امام کربلا کی طرف جا رہا ہے تو بیچ میں غرض لے کے نہیں، غرض نے وقت آیا تو راستہ روکا، گجر نے ایک لاکھ کا لشکر تھا بول رہا، جو لاکھ کے لشکر کے مقابلے امام حسین آ گئے، ایک ہزار سے نہیں مقابلہ کر سکتے۔ جب مدینے سے چلے تو یزید کا بورڈر ولید تھا، بہت آسانی سے اس کو مارا جا سکتا، تو پورے مدینے میں چلا دیا جاتا۔ کہیں بھی وہ اقدام نہیں ملے گا جو اقدام قوت اور طاقت کی بنیاد پر اپنا کام کرے گا، نہیں ہے۔ اور اس لیے یہی پورا کارواں خود کی کربلا میں آخری نار کے ساتھ ہو جائے۔ دوستوں اب آپ یاد تو کریں کہ ہمارے آپ کے حقیقات کے تعلق تو ہے بات، لیکن جو لوگ لگ آپ ان کے بعد پہنچے جس کا تمام مذاہب میں مستقبل کے لیے پیشن گوئیاں ہے، ویسے اسلام میں بھی پیشن گوئی۔ ان پیشن گوئیوں کو جو کہہ رہا ہے یہ اس کی اپنی روحانی حکومت ہوتا ہے، وہ حساب سے بیان کرتا ہے۔ وہاں کربلا کے واقعات کو بیان کرنا کیوں ہے؟ تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ یہ واقعات کی پیشن گوئیاں بتاتی ہیں کہ حکومت کی طرف میں لوگ نہیں گئے تھے، بلکہ انسانیت کو زندگی عطا کرنے، انسانیت کو زندگی عطا کرنے کا نام یہی تھا کہ اب رسول کا نواسا بدتن کی وہ آخری فرق جو موبائل میں عیسائیوں کے سامنے آیا، جو چادر میں رسول کے ساتھ ملا، جو میدان میں صاحبان قیامت کا حوالہ قرار پایا، مختلف باتوں کو جمع کیے تو امام حسین کون ہے؟ اس رسول کے نواسے ہیں اور آخری پر بدتن کی ہے جن کو رسول نے کس طرح بچا۔ وہ آپ کسی طاقت کے لیے نہیں نکال رہے، مدینے سے چلے عباس سفر ہے تو سنیے، اسی وقت ہے سفر ہے، لمبا سفر ہے، بیچ میں بڑے بڑے ریگستان ہیں، ساتھ میں عورتیں ہیں، بچے ہیں۔ تم بہتر خیال کر سکو گے کہ ڈیزرٹ میں، ریگستان میں، صحرا میں پانی کتنا ضروری ہے، انتظام کتنا ضروری ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ عورتوں اور بچوں کا ساتھ ہے، اگر جنگ کے لیے نکلتے تو عورتوں اور بچوں کو نہیں چھوڑتے۔ عورتوں اور بچوں کا ساتھ خود بتا رہا ہے کہ کسی میدان جنگ کے لیے یہ کارواں نہیں کر رہا، بلکہ کسی اور مشن کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کوفے والوں نے ہو رہا ہے
نصیحت کے لیے، اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے. ایک کفے سے آنے والا ایک پیلے پر بیٹھ گیا، واپس جا رہا تھا، جاتے جاتے رک گیا. پیلے پر بیٹھ گیا اس لیے کہ جب میں کفے سے چلا تو اتنے زیادہ شراب دیکھی تھی. مدینے سے واپس جا رہا ہوں تو رسول کے گھر کیا ان کا دروازہ نکل رہا ہے گھر سے، عجیب شان ہے. تو پیلے پر بیٹھ گیا. شان کیا تھی؟ ایک کرسی کی لا کے رکھی گئی، اس کے اوپر ایک نورانی چہرے والے تشریف فرما کے وہ اٹھا رہا ہے. تو میں نے دیکھا کہ ایک ناکہ لایا گیا تو میں نے بنی ہاشم کے دروازے اور دروازوں میں سے دروازے کے سامنے ناک پڑا دیا. اندر سے دو چھوٹے چھوٹے بچے نکلے، ایک بیوی کو سہارا دیے ہوئے آئے. ایک بچہ زمین پر بیٹھ گیا، دوسرے نے بازو کو سہارا دیا اور بیوی کو اس ناکے پر سوار کیا. میں نے سے پوچھا یہ ساتھی ہے؟ نہ کوئی تلوار، نہ کوئی لشکر، نہ کوئی تیر کمان، نہ کوئی ڈارے. میں اپنے ساتھ والوں سے پوچھا جلدی بتاؤ یہ بیوی کون ہے، یہ بچے کون ہے؟ سب مجھے نہیں معلوم. یہ امام حسین کے بھائی امام حسن کی یتیم ہے جو اپنی ماں کو سنبھال رہا ہے. میں نے پھر دیکھا ایک اور مکان کے دروازے کا پردہ ہٹا، ایک اور ناکہ لایا گیا. ایک اور جوان اپنے ایک بیوی کے ساتھ اس طرح آ رہا ہے کہ دیکھیے اس جوان کے چہرے پر زلفیں لہرا رہی ہیں اور اس کے دوست کو کا نظر رکھا ہوا ہے اور ساتھ کے میرا چہرہ چمک رہا ہے. تو ناکے کے قریب آیا، ناکہ بجھایا گیا، اس نے بیوی کو سوار کرایا. بیوی نے اسے زادوں کو پکڑ رکھے جو سوار ہو گئی. تو مجھے آپ یہ بتاؤ یہ کون؟ کیا یہ امام حسین کا جوان علی اکبر ہے جو اپنی ماں کو سوار کرا رہا ہے. پھر میں نے دیکھا کہ ایک اور مکان کے دروازے کا پردہ ہٹا اور ایک اور جوان جس کا چہرہ شیرانہ جاودار چمک رہا تھا اور وہ اپنے ساتھ ایک بیوی کو لے کر چلا کہ جن کے پیروں میں قدموں میں اداسی تھی. ناکہ قریب لایا گیا. پوچھا یہ کون ہے؟ کیا یہ ابو الفضل عباس امام حسین کے بھائی ہیں جو اپنی بہن پہ خسرو کو سوار کر رہا ہے. پہلے دن نے پھر دیکھا کہ ایک اور ناکہ لایا گیا. وہ بزرگ لوگ کرسی پر بیٹھے تھے، وہ اٹھ کر مکان کے اندر گئے. جو جوان چاروں طرف ٹہل رہے تھے وہ آ کر اس مکان کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے. سب نے اپنی تلواروں کا سہارا کر لیا اور ایک بیوی اندر سے آئی. وہ نورانی چہرے والے جوان بزرگ کو ساتھ لے کر چلے، ناکے کے قریب آئے، خود زمین پر بیٹھے، بیوی کے بازو کو سہارا دے کر سوال کیا. مجھے بتا یہ کون ہے جن کا اتنی عظمت سے سب استعمال ہو رہا ہے؟ کہیں اور کوئی نہیں ہے، یہ حسین ابن مظلوم ہے، یہ حسین مظلوم ہے، حسین ابن علی ہے جو اپنی بہن زینب کو سوال کر رہا ہے. تو میں نے بات تمام کر دی. اللہ کے گرامی یہ شان تھی زینب کی مدینے سے چلنے کی کہ جہاں اس شان سے کو سفر کرایا ہے اور وہی زینب ہے. ایک چھوٹا سا ریگستان ہے جہاں پر بھی لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور اس عالم میں زینب زمین پر بیٹھی ہوئی ہے. زانوں پر ایک دیوار کا سر رکھے ہوئے ہیں. جتنے میں آگے آتے ہوئے ناکوں کو دیکھا تو دیوار سے پوچھا بیٹا آپ امام وقت ہو، یہ بتاؤ یہ ناکے کیوں لائے جا رہے ہیں؟ ہم سب کو ان پر سوال کرایا جائے گا. اتنے میں شہزادی نے پوچھا، شہزادی زینب نے پوچھا بیٹا وزیر سردار ان میں دیکھ رہی ہوں ایسا لگتا ہے جیسے آگے ہوئی تو غلط ناکے چل رہے ہیں، لگتا ہے تو امام وقت ہو. ایسا لگتا ہے جیسے ایک ناکہ دوسرے سے کچھ کہہ رہا ہے. تو بتاؤ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ جواب کیا بھولے ان میں سے ایک ناکہ دوسرے سے کہہ رہا ہے دیکھو ابھی ہم پر رسول کے گھرانے کی بچیاں سوار کی جائے گی، بیٹیاں سوار کی جائے گی. جب ان کو لے کر چلنا تو قدم آہستہ آہستہ رکھنا، ایسا نہ ہو کوئی بیوی تمہاری خود زمین پر گر جائے. میں اتنے میں زینب نے سنا کہ سامنے قرآن کی طرف کوئی بیوی رو رہی ہے. کہا بیٹا یہ تو تمہاری گھٹنوں میں خسرو کیا، سر کو ہٹایا، تیز پہنچی، دیکھا ان میں خسرو زمین پر بیٹھی ہے.